تو لاسٹ ویک بھی میں نے اسی علم کے حوالہ سے جو گوشت گزار کیا تھا قرآن اور نماز کے حوالہ سے۔ قرآن تو وہ قرآن ہے جو رب کا کلام ہے، پیغام نماز کا ملا تو قرآن ہی کے ذریعے سے ملا، اور یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ اطہر پہ خالق کائنات نے نازل کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پیغام پہنچایا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ حق اور سچ والا پیغام پہنچایا۔ جو میں نے بات کی تھی قرآن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب شہید ہو گئے، شہید ہونے کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آج پوری دنیا میں دیکھیں، ہر طرف نفسہ نفسی کا عالم ہے، جدھر بھی آپ نظر دوڑائیں، بالخصوص پاکستان کے حوالے سے دیکھیں، پاکستان میں جو سیلاب آیا ہے، کتنا پانی پاکستان میں آیا ہے، کتنے مسلمان جو بے گھر ہو گئے ہیں، جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، کھانے کے لیے کوئی شے میسر نہیں ہے، یعنی کہ تمام نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں مسلمانوں کے پاس، اور اس کے باوجود جہاں تک مسلمانوں کی ہمت ہے، ان جو سیلاب کے اندر جو ڈوبے ہوئے تھے، جن کو بچایا گیا، جو پہلے بچے ہوئے تھے، جن کے پاس مکانات نہیں ہے رہنے کے لیے، کوئی ایسے خیمے بھی نہیں تھے، مسلمانوں نے ہمت کرتے کرتے وہاں تک پہنچے، پھر ان لوگوں کو سامان بھی میسر کیا، اور ان لوگوں کو سامان جو چیزیں کھانے کے لیے میسر تھی، کھانا دیا، پانی دیا، اور خیمے گاڑے کے یہاں پہ مسلمان آباد ہو سکے۔ سیلاب جو جب آتا ہے، جب انسان مسلمان پہ پریشانی آتی ہے، دو تین طرح کی پریشانیاں اس پہ آ سکتی ہیں۔ ایک آزمائش ہوتی ہے، ایک رب کی طرف سے ایک اس پہ مصیبت مبتلا ہو سکتی ہے، اس کو اللہ کا قہر و غضب کہتے ہیں۔ تو ہمارا تو یہ نظریہ ہے، ہم مسلمانوں پہ آزمائش ہے، کیونکہ ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہم پہ آزمائش ہو سکتی ہے، مصیبت بھی ہو سکتی ہے، ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہو سکتا ہے۔ مگر یہ جو پرفتن دور سے جو ہم گزر رہے ہیں، جو مسلمانوں پہ آزمائش ہو رہی ہے، اگر ہم امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس پیغام کو اپنے سینے کے اندر بٹھا کر عملی نمونہ لوگوں کے سامنے رکھیں، تو یقیناً ہم تمام ان آفات و بلیات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کو ایک بات بتا دوں سیلاب کے حوالے سے جو بات میں نے کی ہے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب میں نے کہا نا کہ سامان مسلمان ہمارے بھائی وہاں پہ پاکستان کی سرزمین پہ آؤٹ آف کنٹری سے جو مالی تعاون کرتے ہیں، کہ کس طرح مسلمان وہاں پہ پہنچا رہے ہیں، کوئی اپنے کندھے پہ اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، کوئی سر پہ اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، کوئی گاڑی کے ذریعے سے، کوئی کس ذریعے سے، کوئی بائک پہ، کوئی سائیکل پہ، آگے پیچھے دیکھیں نا جو ارد گرد ہیں، قریب والے دور والے کس طرح سے جا رہے ہیں۔ جی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے، شہید ہونے کے بعد قافلہ رکا دمشق میں، تو اس وقت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کر دیا، یعنی کہ ایک قول کے مطابق وہ یہ تھا کہ خولی بن یزید جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اسی نے سوال کیا یا اس نے کسی سے سوال کیا، تو آگے پوچھا گیا کہ جس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو ان کا جسم نیزے کے آگے جو نوک ہوتی ہے نا، ان کے نشانات اور تلوار کے، خنجر کے ان کے جسم پہ لگے ہوئے تھے۔ تو وہ اس نے جس شخص نے سوال کیا، اس نے یہ کہا ہے امام زین العابدین ہمیں یہ بتائیں، دو نشان ہم نے ایسے دیکھے ہیں وہ پرانے نظر آ رہے تھے، ہمیں اس حوالہ سے ہمیں بتائیں کہ وہ نشان کیوں نظر آ رہے تھے، دونوں کندھوں پہ نشان نظر آ رہے تھے۔ تو ہم نے خیال کیا کہ آپ سے پوچھ لیں، ایک تو وہ نشانات سے تمام نظر آ رہے تھے جو ہم نے ان کو زخمی کیا، شہید کیا، دو نشان کون سے تھے؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے کہا سوال کرنے والے آپ، میں تمہیں بتاتا ہوں میرے بابا کا مقام کیا تھا، مدینہ کی بستی کے اندر
جو بھی غریب تھا امام حسین اپنے کندھے پہ سامان اٹھا کر اس کے گھر میں لے کر جایا کرتے تھے۔ انہوں نے آج تک یہ بات ظاہر نہیں کسی سے کی تھی، چھپ کے ان غربا کے یتما کے پاس جا کر اپنے کندھوں پہ اٹھا کے سامان، پانی، ساز و سامان، کھانے پینے کا ان تک پہنچایا کرتے تھے، اور انہوں نے آج تک یہ بات ظاہر نہیں کی کسی کے سامنے۔ حالانکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے حوالہ سے ہم نے سنا ہے، اور بھی ایسی روایات ہیں۔ جس وقت رجسٹر رکھا گیا تھا سامنے، اس رجسٹر میں نام لکھوائے گئے تھے، جو لکھنے والا لکھا ہے، مثلا باہر جا رہے ہیں، بندہ نام لکھ رہا ہے کہ میں فلاں دن مولانا صاحب کی یا فلاں صاحب کی خدمت کروں گا۔ اس رجسٹر پہ جب نام لکھے گئے تو سب سے پہلے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں لکھا تو اس وقت کیا ہوا؟ سب سے پہلے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ جب نام لکھا اپنا کہ میں فلاں مائی کی خدمت کروں گا، تو جب سیدنا فاروق اعظم اس دروازے کے باہر کے دروازے کو نہ کیا، جب خدمت کی باری آئی رات کی تاریکیوں میں، جب خدمت کی باری آئی، جب گئے دروازہ نہ کیا، مائی نے پوچھا کون؟ تو آپ نے فوراً بتایا کہ میں امیر المومنین ہوں، تمہاری خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی آیا تھا خدمت کرنے کے لیے؟ خدمت کر کے چلا گیا ہے، خدمت کر کے چلا گیا ہے۔ پوچھا کون تھا؟ میں نے کہا یہ مجھے نہیں پتا کون تھا، نام بھی نہیں بتا رہا تھا، تو وہ آیا، وہ ہر روز میری خدمت کر کے چلا جاتا ہے، پتہ نہیں کون ہے۔ امیر المومنین کے ذہن میں خیال آیا میں آج ایسے ٹائم پہ آؤں گا، اتنے گھنٹے یہاں پہ بیٹھوں گا، میں دیکھوں گا کہ وہ بندہ ہے کون، بندہ کون ہے۔ جب وہاں پہ آپ نے ایک کونے میں بیٹھ گئے، نکر میں بیٹھ گئے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں، جب دیکھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا رات کی تاریکیوں میں، اس مائی کی خدمت خاطر کی، روٹی دی، کھانا دیا، سارا سب کچھ، پھر واپس پلٹ کے آئے۔ پھر آپ کو پتہ چلا سیدنا صدیق اکبر کا مقام اور مرتبہ اسی وجہ سے ہے، جو غار کی تاریکیوں میں تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، دیکھنے کا مزہ آج کی رو۔ وہ رات کی تاریکی میں صدیق اکبر نے جو مقام اور مرتبہ وہاں پہ پایا تھا وہ ظاہر ہوا وہاں پہ کہ سیدنا صدیق اکبر نے بتلا دیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بتلا دیا، جو نشان نظر آ رہے تھے کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ رات کی تاریکی میں اٹھ کر ان غربا یتما کو انہوں نے رات بھر خدمت کی، اپنے کندھوں پہ ساز و سامان اٹھا کے ان لوگوں کے پاس لے جایا کرتے